ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں اس کیسز کی جن کے حوالے سے عمران خان صاحب کل اسلام آباد پہنچیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ تمام کا تمام جو معاملہ بگڑا لاہور میں زمان پاک کے باہر، وہ اس لیے کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا، وہ سیشنز کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے کہا، جج ظفر صاحب نے، کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے لایا جائے کورٹ میں. اور یہ بڑی ڈیبیٹ ہو گئی کہ جی 14 تاریخ کو کیوں چلے گئے اریسٹ کرنے، ان کو بلایا تو 18 کو تھا، یہ سب ہوا. اور اس کے بعد جو دنگا فساد ہوا وہ آپ نے دیکھا. لیکن آج کا دن، جیسے ہم پہلے سے کہہ رہے تھے، آج کا دن خدا کا شکر ہے کوئی امن چین اور کچھ عقل سمجھ کا دن تھا. اب کل عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ یہاں پہنچیں گے، اور دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کورٹ نے کہا کہ جو ان کا اریسٹ وارنٹ ہے اس کو بیسکلی، جیسے آپ کہیں نا، سٹے دے دیا جب تک کہ عمران خان صاحب کی پیشی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ کل یہ توقع ہے کہ ان کی جو ہے فرد جرم عائد ہوگا سیشنز کورٹ میں. تو اب کل کیا توقعات ہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا ہے ناظرین، جب وہ لاہور پہنچے ہیں تو یعنی بڑی دنیا ان کے ساتھ ہے، چینلز یہ دکھا رہے ہیں. اب کوئی کہے 100 ہے یا کوئی کہے 1,00,000 ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے دیکھ کے کہ اصل میں کتنے لوگ ہیں. اور کل بھی یہی توقع ہے کہ لوگ تو آئیں گے. سیکیورٹی کیسے سنبھالی جائے گی، اور فرام دا پوائنٹ آف ویو آف لا، کورٹس وغیرہ، کیا ہم دیکھیں گے کل کہ کوئی صحیح طریقے سے ایک سہل اور سمجھ بوجھ کر کے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیو شعیب شاہین صاحب، فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور پی ٹی آئی کے لائر. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، لائر ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، اور پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، بیرسٹر جہانگیر خان جدون صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. خاص طور پہ وارم ویلکم. میرا خیال ہے آپ پہلی مرتبہ ہمارے شو پہ آئے ہیں. تو اب آپ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں کہ کل جو اب معاملہ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ تسلی بخش صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کی، اگر ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، بیکاز یہ بات بار بار کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ مجھے اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے، تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے انتظامات وغیرہ ہوئے ہیں، آپ لوگ بحیثیت ایڈمنسٹریشن کا پوائنٹ آف ویو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ توقع کریں کل بغیر کسی مسئلے مسائل کے دن گزر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم زہرا ہیونگ می آن دا شو. اس میں دیکھیں، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ جاتی رہتی ہیں کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی، اور ساری کورٹوں کو آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 سالوں میں کوئی ایسا ایکس پرائم منسٹر نہیں ہے یا کوئی بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس نے کورٹ کو فیس نہ کیا ہو، چاہے وہ G11 ہو، چاہے وہ F8 ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی سیکیورٹی بھی اور دوسروں کی بھی انشور کرنی ہے تو آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں اور ایک SOPs بنتے ہیں. اور سیکیورٹی کی تمام تر ذمہ داری ود ان دا کورٹ پریمیسز جو ہوتی ہے وہ کورٹ کی ہوتی ہے، اور کورٹ ہی ایڈمنسٹریشن سے لائزن کر کے یہ انشور کرتی ہے کہ سیکیورٹی کو اور کورٹ کے اندر جو پیسفل ایٹماسفیئر ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اب جس طرح اب کل بھی میں نے کسی چینل میں بات کی ہے کہ سیکیورٹی کو انشور کرنے میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی کا ایشو ہم نہیں پیش ہوتے، ہر جگہ پہ کہتے ہیں، لیکن یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے بھی اور نہیں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو 80 یا 70% ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی G11 میں اسپیشل کورٹ میں کوئی اینٹی ٹیررزم کورٹ یا نیب کی جتنی کورٹیں ہیں وہ G11 کے اندر ہے، آلدو وہاں پہ کمپاؤنڈ ہے، لیکن اس کے اندر جب سے یہ کیسز 5 سال سے شروع ہوئے ہیں اس میں SOPs بنتی ہیں کہ کتنے بندے آپ کے ساتھ آئیں گے. کوئی سیاسی لیڈر جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے پاسز ایشو ہوتے ہیں، کوئی وکلاء جو ہوتے ہیں ان کے پاسز ایشو ہوتے ہیں، میڈیا والوں کے آپ کو پتا ہے کہ 25 30 35 سب سے زیادہ ان کے پاسز ایشو ہوتے ہیں. بڑی سکون سے، اور اندر کورٹ کے اندر جو پریمیسز ہوتی ہے اس کو میک شور کیا جاتا ہے کہ سیٹنگ ارینجمنٹ کتنا ہے، بندے کھڑے کتنے ہو سکتے ہیں، اور ایٹماسفیئر کیسا ہوگا تاکہ پروسیڈنگ انیشیٹ کریں. یہ ہم نے تعاون کرنا ہے. ہم دیکھیں اسٹیٹ اور کورٹ کا ایک چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حاضر بھی ہوں، آپ سنیں بھی بات، وکلاء کی بھی بات سنیں، اپنے وکلاء کے دلائل سنیں اور آگے پروسیڈ ہونے دیں. لاسٹ ٹائم جب یہ G11 میں عمران خان صاحب کے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک اتنا بڑا ہجوم لے کے گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے گیٹ کے جو ہے، کبھی بھی اس گیٹ سے اندر ہر ایک بندے کو سکین کر کے بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے اس گیٹ کو توڑا.
آگے چلے گئے. یہ سارے جرنلسٹ آپ بھی ماشاءاللہ اس پہ سمجھتی ہیں کہ پاسز بنتے تھے آتے تھے, لیکن انہوں نے اس سیکورٹی کو خود توڑا. پھر اس کے بعد جب نیکسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے تو اینٹی ٹیرر کورٹ کے جو جج صاحب تھے انہوں نے بڑے سخت ریمارکس پاس کیے جو میں اب اس پہ نہیں بتا سکتا کہ آپ ایسے 2000 بندوں کو گنڈوں کو آپ لے کے آ گئے کورٹ میں. تو یہ سیکورٹی جو ہے نا, یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. کورٹ کی پروسیڈنگ کو ہر سیاسی لیڈر نے فیس کیا اور ان کو بڑا دلیری کے ساتھ کورٹ کی پروسیڈنگ کو فیس کرنا چاہیے. اب ان کو کل تو کورٹ کنویکشن نہیں دے گی, ہو سکتا ہے یہ کیس میں بری ہو جائیں, ہو سکتا ہے کیس ان کے جو ایویڈنس جو کرسری ہوئی ہے اس کے بعد ان کو پروسیس ایشو کیا گیا ہے, پھر وارنٹ ایشو کیا ہے, ہو سکتا ہے ان کا کیس ویک ہو تو یہ کوئٹل ہو جائے, ہو سکتا ہے بے شمار کیسز میں ان کی ایف آئی آر کویش ہو جائیں. میں تو آپ کو بیلنس جو لیگل اوپینین دے رہا ہوں. جدون صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ جی سیکیورٹی ان کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ بیٹھیں بات کریں اور ایس او پیز بنائے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. جلسے جلوسوں کے لیے کہا, لیکن یقینی طور پہ اور بھی جو موومنٹ ہوگی عمران خان صاحب کی کورٹ کے حوالے سے اس پر بھی بات ہوگی. تو یہ جو کل آ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی یعنی بیفور دی ایونٹ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی بٹوین پی ٹی آئی اور ایڈمنسٹریشن کے کس طریقے سے؟ نہیں, آج ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ابھی جو ہائی کورٹ کا شاید آرڈر آپ کو مل گیا ہو تو اس میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی کہ آپ کورٹ کے ساتھ لائزن کر کے ایک مکمل جو ہے وہ جامع سیکورٹی پلان بنائیں ایف ایٹ کچہری کے لیے, کیونکہ ایف ایٹ کچہری تھوڑی سی ہر طرف سے کھلی ہے, اس میں اس طرح کمپاؤنڈ نہیں ہے, دیواریں نہیں ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ جو پریمیسز ہوگی وہ ہر طرح سے اس کو سیکورٹی وہاں پہ ہائی الرٹ ہوگی, اور کس گاڑی کو اندر جانے دیا جائے گا. اور وکلاء کو بھی کہا آپ بھی تعاون کریں, ایون ہمارے جو باہر کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی حصہ لیں گے, اور سارے ایک مطلب فل پروف جو ہے سیکورٹی ایڈمنسٹریشن اور اپنا عدالت مل کے بنائیں گی کل. اور امید ہے کہ انشاءاللہ کل اگر وہ عمران خان آئیں گے جس طرح انہوں نے آج انڈر ٹیکنگ دی ہے تو کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہوگا. جی شاہین صاحب, آپ بتائیے گا کہ انتظامات کل کے حوالے سے جو لوجسٹکس وغیرہ ہیں وہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے بہتری کی. اس میں چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس میں انوالو ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی یہ انڈر ٹیکنگ ایک طرح سے لینے کے بعد انہوں نے کہا ہے ایڈمنسٹریشن کو اسپیسیفکلی ڈائریکشن دی ہیں. پھر اسد نوید بھٹی ہمارے سیکرٹری ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے, ان کو بھی آج میں نے بات کی. میں نے کہا جی آپ سیشن جج سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یہ ساری ایڈمنسٹریشن بیسیکلی سیشن جج کے انڈر میں ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریئلی ان کو سیریس تھریٹس ہیں, نیچرلی ان کے اوپر اٹیک ایک ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ابھی مارچ کے مہینے میں منسٹری آف انٹیریئر نے ان کو نیا لیٹر لکھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو لائف تھریٹ ہے. تو جب عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ پینڈنگ ہے, 16 تاریخ تھی میرے خیال ہے, اب آگے چلی گئی ہے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو, وہاں اس نے 3 اس سے مطالبات کیے. اس نے کہا جی مجھے یہ اس اٹیک سے پہلے میں خود بھی ان کے ساتھ گیا ہوں, وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس بھی پیش ہوئے, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھی پیش ہوئے, اور ہر میجسٹریٹ کے پاس بھی پیش ہوئے, کیونکہ 80 سے زیادہ اب ایف آئی آر ہیں, اس وقت تھیں پتہ نہیں 40-45 کی تھی. ان کو کبھی کوئی ایشو نہیں رہا کہ جی میں نہیں پیش ہونا چاہتا, وہ پیش ہوئے ہیں, ہر عدالت میں پیش ہوئے. مسئلہ یہ بنا کہ جب ان کے اوپر یہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد ان کی اپنی انفارمیشن پلس گورنمنٹ آف پاکستان کی انفارمیشن, اور ان کو کنوے کیا گیا کہ آپ کو لائف تھریٹ ہے. اب انہوں نے جو خان صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے اس میں اندر 3 پریئر کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ویڈیو لنک کی وہ فیسلٹی جو اویلیبل ہے باقی لوگوں کو, وہ فیسلٹی مجھے بھی دے دی جائے, اسپیشلی اس کے جو اٹیک کیا قاتل نوید, اس کو فیسلٹی آپ دے رہے ہیں. اور نوید کو اس لیے دی ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے, اس لیے کہ اگر وہ یہاں لے آئیں اور کوئی جیالہ اٹھے یا کوئی بندہ اٹھے مار دے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے. سیم از دی سچویشن ود عمران خان, اس کی زندگی کو خطرہ ہے. تو یہ ویڈیو لنک کی فیسلٹی یہ تمام عدالتیں, لیکن وہ تو شاید حاضر ہو کے ان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے, وہ نہیں, وہ تو اپلیکیشن دے کے ہوتی ہے نا. ویڈیو لنک کی فیسلٹی تو اپلیکیشن کے ذریعے ہوتی ہے. لیکن لگتا ہے یہ جیسے کورٹ نالا ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ آتے نہیں, بار بار آپ کو بلاتے ہیں. جیسے کل بھی پرسوں بھی میں دیکھ رہی تھی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں کورٹ سے, آنریبل کورٹ سے, وہ کہتے ہیں جی آپ کو بلائے متعدد مرتبہ, آپ کو ہم نے فیسلٹی بھی دی, ہم نے آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کیا, پھر بھی نہیں آتے. تو وہ کس بات پہ کورٹ کہتے ہیں؟ وہ عامر فاروق صاحب نے, شاید جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ جو پچھلی دفعہ ایک تاریخ تھی 13 تاریخ کے لیے جو فکس تھا, اس تاریخ کے جو وارنٹ آف ارسٹ تھے وہ سسپینڈ کر دیے تھے. انہوں نے کہا 13 تاریخ کو آپ وہاں چلے جائیں. لیکن ان دی مین وائل چونکہ وہ پٹیشن پینڈنگ تھی بیفور دی سیم آنریبل جج, ان کو یہ ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ ویڈیو لنک کی فیسلٹی فرض کرو دے دیتے ہیں
تو پھر پرسنل اپیئرنس کی بات ہی نہیں رہی تھی. اور دوسری بات انہوں نے ایک اور بات کی کہ آپ یہ مقدمے ٹرانسفر کر دیں ٹو دی اسپیشل کورٹس, کیونکہ وہ ایک کمپاؤنڈ ہے, وہاں ایٹ لیسٹ ایک فیسلٹی جو ہے سیکورٹی کی وہ دی جا سکتی ہے. تیسری بات انہوں نے کی کہ مجھے پراپرلی سیکورٹی دے دیں, کیونکہ کچہری کا ماحول ایسا ہے, وہاں 2 دفعہ پہلے اٹیک ہو چکے ہیں, اور ایک دفعہ تو بڑا سیریس اٹیک ہوا اور ہمارے کئی جج شہید ہوئے, کئی وکلا شہید ہوئے, باقی لٹیگنٹ شہید ہوئے. تو بات یہ ہے کہ وہاں 3, 4 فٹ 5 فٹ کی گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, وہاں ولنریبل پوزیشن میں بندہ آ جاتا ہے, کوئی گاڑی بھی اندر لے کے نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرے اور اندر چلا جائے, یا کمپاؤنڈ ہو جس کو کور اپ کر لیا جائے جس کے ذریعے اندر داخل نہ ہو سکے. لیکن ابھی جب اتنا بڑا ہجوم جائے گا عمران خان صاحب کے, کل آپ کی پارٹی نے کوئی طے کیا ہے کہ لوگوں سے کہیں گے باہر رہیں گے, کیونکہ عموماً تو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں پہنچو پہنچو, تو جب پہنچتے ہیں لوگ تو پھر وہ دھکا پیل ہوتا ہے, پھر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اٹ گیٹس سیکورٹی کمپرومائز. میرا خیال ہے میں نے یہ خود بات کی ہے اپنے بار سے کہ آپ اس میں کوشش یہ کرو کہ جن کا کوئی کیس ہو انڈیویجول اور سویلین صرف وہ آئیں, پلس صرف لائرز آئیں, اور لائرز وہ آئیں کہ جن کو مطلب ہے جن کے پاس کارڈز ہو, اور وہ فیسلیٹیٹ کریں ایک دوسرے کو, اور آ کر کے وہ پیشی کریں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں, تاکہ وہ اس طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو کہ یہ جس تو کے پھر ذریعے پارٹی پہ جیسے یہ کہہ رہے تھے بالکل پارٹی کو چاہیے, لیکن دیکھیں ایک اور بات ہوتی ہے, پبلک کو پتا ہے پنڈی اسلام آباد کے جی خان صاحب آ رہے ہیں, تو پبلک کو ایک آپ روک نہیں سکتے کہ وہ لوگ نہ آئیں, ان سے ان کا محبت کا رشتہ ہے, نہیں, لیکن ایک سیکنڈ, ادھر ان کی زندگی کا خطرہ ہے, ادھر محبت کا رشتہ ہے, وہ تو پھر یہ پارٹی کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کو اپنے ورکرز کے ساتھ, کہ ان کی ایک لمٹ ہو, الگ سے ہو جائے, ان کے ساتھ میٹنگز ہو, ان کے ساتھ ایک جگہ تک مختص کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ آ جاؤ, خان صاحب وہاں سپیچ کر دیں, یا ایک کوئی بھی طریقے سے ان کے ساتھ بات کر لیں, اور وہاں سے اس جگہ سے آگے وہ نہ جائیں. بالکل وہ ارینجمنٹ اس طرح کی ممکن ہے کہ جس کے ذریعے نہ سیکورٹی پرابلم ہو, نہ ایڈمنسٹریشن کو کوئی لوگ اتنا لپک کے نہ پہنچے, اس طرح کے ماحول نہ بنے, اور وہ ہمارے درمیان میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اگر بات ہو اور نیک نیتی ہو بشرطے کے, تو پھر ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں نا اس میں تو نیک نیتی کا اصل میں ایلیمنٹ فقدان ہے. اچھا نہیں, دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم, وہ آ جاتے ہیں نیک نیتی پہ اور بدی پہ, لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ یہ بیسکلی اونس جو ہے وہ پارٹی پہ ہے کہ لوگوں کو ذرا دور رکھے. نہیں تو اگر پارٹی میں اگر آپ میسج دیں آ جائیں پہنچے, یا اگر آپ وہ انتظام نہ کریں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی خان صاحب آ رہے ہیں اور لوگ ملنا چاہیں گے ان سے, تو پھر آپ انتظام ایسا کریں کہ لوگ ادھر نہ پہنچیں اور اس کی بجائے انتظام ہو کہ وہ ملیں کہیں, تو اس میں نیک نیتی تو پھر پارٹی کی ہوگی. نہیں, اس میں تو نیک نیتی کی تو کوشچن تبھی آتا ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن واقعی نیک نیتی کے ساتھ رول آف لا پہ بلیو کرتی ہو, واقعی وارنٹ آف اریسٹ ریاست اس کو ایگزیکیوٹ کرانا چاہتی ہو, ان کا مقصد یہ ہو. جب آپ ہزاروں کی تعداد میں جا کر ایک شخص پہ چڑھائی کریں گے اور اس انداز میں کریں گے, اور یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب دندناتے پھر رہے, تیسری دفعہ ان کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا ہے. آپ براڈ ڈیبیٹ میں لے گئے, اس پہ بھی کرتے ہیں, لیکن میں تو کل کی بات کروں, میں کہتا ہوں یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے, کل تو پارٹی کی ذمہ داری ہے, کیونکہ خان صاحب کی زندگی عزیز ہے سب کو, اور کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر بالکل اس کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو ایس او پی کوئی ہو سکتی ہے ریزنیبل حد تک, وہ ٹھیک طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک واپس آتے ہیں, اور یہ جو کچھ سبسٹنس کے کویسچنز ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیوں نہیں ان کو ویڈیو لنک پر فیسلٹی ملی اینڈ سو آن سو فورتھ, تو اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. یہ آپ نے سنا بھی کہہ رہے تھے شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کے لائر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل پارٹی کی کل ذمہ داری ہوگی کہ کراؤڈز کو کنٹرول کیا جائے. اور اب جتون صاحب آپ سے یہ پوچھنا میں چاہوں گی کہ جو 2-3 معاملات اٹھائے ہیں کہ جی ویڈیو لنک پہ فیسلٹی ملنی چاہیے, وہ ظاہر ہے آنریبل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, آپ نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہتی ہوں, اس پہ ذرا بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ جو کورٹس ہیں کو موو کر دیا جائے ان کورٹ سے ایسی لوکیلٹی پہ جہاں کے باؤنڈری والز وغیرہ ہوں, تو آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ یہ میں پہلے تھوڑا سا ان کی بات کو جو انہوں نے کی ہے میں آپ کو دیکھیں, یہ پارٹی کے وکیل ہیں, although he is not representing the party as a whole. اب ان کی کنٹرڈکشن دیکھیں ان میں, ایک طرف یہ کہتے ہیں سیکورٹی تھریٹ ہے, دوسری طرف کہتے ہیں یہ ریلیاں جو ہیں وہ لاؤڈ ہیں جہاں پہ. ابھی آپ دیکھیں ابھی جو عمران خان لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں تو وہاں پہ چھتوں پہ لوگ ڈنڈوں کے ساتھ چڑھ گئے ہیں, درختوں کے ساتھ چڑھ گئے ہیں. جتنا بھائی بندہ تھا, آپ والی بات ہے 500 کے یا لاکھ کے یا 2000 کے 3, وہ ہمیں ڈبیٹ میں نہیں آتے, لیکن وہ اتنے فلی ڈنڈے کی گلیلیں اور سب کچھ لے کے
اب ہائی کورٹ لاہور کی چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں. میں نے کہا 70% جو ہے سیکورٹی جو بندہ آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. ابھی انہوں نے کہا جی ہم کل جائیں گے. ابھی فیس بک پہ دیکھیں آپ, سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں جی پنڈی اسلام آباد پہنچو پہنچو پہنچو. اب جب انسائٹ کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیکورٹی آپ کی ذمہ داری ہے. جب ان پہ حملہ ہوا وزیر آباد میں, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, وہاں پہ چیف منسٹر تھے پرویز الہی تھے. جو ریلی ہوتی ہے یا پولیٹیکلی جو جلسہ ہوتا ہے اس میں سیکورٹی تھریٹ زیادہ ہوتے ہیں. وہ آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ کورٹ میں آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی. اس کا بیسک جو میری ان کی انٹینشن یہ ہے کہ جو کیس یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف سٹرانگ ہے, اس کے اندر یہ آبسٹیکل پیدا کرتے ہیں, اس کے پروسیس کو آگے موو آن نہیں کرتے. یہ جو ان کا کیس ہے پراما فشائی, ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جان ہے. اب یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, کورٹ کہہ رہی ہے آ جاؤ, کیونکہ چارج فریم ہونا ہے, کورٹ کو آگے پروسیڈ کرنا ہے چارج فریم ہونے میں. کورٹ کہہ رہی ہے آ رہو, یہ کہتے ہیں سیکورٹی تھریٹ ہے. کورٹ کہتی ہے آ رہو, یہ کہتے ہیں 3 کورٹوں میں ہو کے چلے آتے ہیں, اس میں نہیں آتے. اس لیے انہوں نے مطلب انڈر ریسٹینٹ کورٹیں ان کے ساتھ اتنا ان کو ریلیکس کر دے رہی ہے, ریلیکسیشن, کہ اور کسی ایسے سیاسی بندے کو ایسی ریلیکسیشن ان سرکمسٹانسز میں نہیں ملی ہے. اچھا یہ جدون صاحب آپ سے سوال یہ تھا میرا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ویڈیو لنک پہ ملنی چاہیے فیسلٹی؟ بالکل دیکھیں, اگر یہ آتے ہیں چارج فریم کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی میں نہ کسی ریلی میں جا سکتا ہوں نہ کسی جگہ پہ جا سکتا ہوں, یا اس کورٹ کو, وہ کورٹ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. ابھی تک انہوں نے جو پٹیشن دی ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں, اس میں کسی پٹیشن میں انہوں نے ویڈیو لنک کی فیسلٹی کا کورٹ سے ابھی تک ریکویسٹ نہیں کی. نہ ہی اس پہ کوئی آرگومنٹ ہوا ہے, نہ اس پہ بحث ہوئی ہے. میرا خیال ہے جی ہے, ہائی کورٹ میں یہ اس کا ہم نے بھی دیکھا ہے. 16 تاریخ پرسوں تھی, پھر وہ آگے چلی گئی. کیونکہ جب یہ میں جتنے کیسوں میں پیش ہوں اس میں کوئی انہوں نے کسی ان کے وکیل نے ویڈیو لنک کی فیسلٹی کورٹ سے نہیں مانگی. لیکن کل اگر یہ آتے ہیں, اگر چارج فریم ہوتا ہے, اس کے بعد یہ کورٹ کو کنونس کرتے ہیں. وہ آپ والی بات ہے نا, یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ہمیں نہیں کرنا کہ ویڈیو لنک کی فیسلٹی. تو اگر دوسروں کو دیتے ہیں ان لات میں تو ان کو بھی دے دینی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کورٹ کو یہ کنونس کر لیں کہ جی ہم کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ایویڈنس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کورٹ کو کنونس کرتے ہیں, کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے, تو یہ کرا لیں ویڈیو لنک. اچھا یہ آخری بات یہ ذرا کلیئر کر دیجئے گا کہ پچھلے 2 روز سے رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے بار بار ایگزامپل وہ دے دی جاتی ہے. بڑی آپ نے کوشچن بڑا اچھا کوشچن کیا, میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں بڑا کمپلیٹ. اب ان کو پوچھیں کہ رانا ثناءاللہ جو ہے اس کے خلاف جو وارنٹ ہے, اس کا کیس ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا کیس کیا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ پولیس نے ان کے خلاف جو انہوں نے کہا جی فلانا بیان دیا, تو ان کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے چارجز لگے, تو وہ پولیس نے ان کا جو چارجز تھے وہ ختم کر کے ان کی FIR کینسل کر دی. جب انہوں نے یہ والا جو کینسلیشن رپورٹ ہے وہ کورٹ کے اندر سبمٹ کرائی, تو انہوں نے کہا جی جو ملزم ہے اس کا پیش ہونا ضروری ہے. ان کے خلاف تو کیس انہوں نے خارج کر دیا. اب اس کا لیگل پروسیجر یہ ہوتا ہے کورٹ ایگری کرتی ہے نہیں کرتی, تو کورٹ اس پہ ملزم کو بلاتی ہے کہ آپ آئیں, آپ کے خلاف نان اویلیبل وارنٹ جاری ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اگر ہے تو وائی جی انہیں ختم نہ نہیں, انہیں بولنے دیجیے آپ. جی ہاں وہ چارجز جو ہیں وہ ہم پولیس رپورٹ کو نہیں مانتے. آپ آ کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کے سامنے جی بالکل ٹھیک ہے, کچھ کوشچن کرنا چاہتے ہیں, ان کا کیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. نہیں سر ایک سیکنڈ, جدون صاحب نہیں, یہ آپ دیکھیں نا, آپ تو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ ہیں, ایڈوکیٹ جنرل ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کیا ان کے اریسٹ وارنٹ ہیں یا نہیں, یہ کیوں ہے, کون سا کیس ہے, کیا کورٹ کہہ رہے, وہ ڈیٹیل کی بات ہے, لیکن اریسٹ وارنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بالکل اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے میک شور کیا ہے کہ وہ جس طریقے کا وارنٹ ہے وہ حاضر ہوں گے. اچھا حاضر ہوں گے. اچھا جی بالکل ڈیفینیٹ. انہوں نے کہا اگر میں حاضر نہ ہوں تو مجھے, انہوں نے کہا سٹیٹمنٹ دی ٹی وی پہ, اگر میں اس طریقے پہ حاضر نہ ہوا تو پولیس آ کے مجھے اریسٹ کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اسی پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر ختم, انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کریں گے. کل ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.